اب یہ لفظ ذلیل سے جو مجھے اتنی چڑ ہے نا، وہ اسی لیے ہے کہ میں اس کو مطلب کسی صورت بھی اردو زبان کے اندر اس طریقے سے استعمال کرنے کے اعتبار سے قائل نہیں ہوں، کیونکہ قرآن حکیم میں اسپیسیفکلی اسی لفظ کے بارے میں ایک آیت ہے، سورۃ المنافقون میں آیت نمبر 8، جس کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں 8 حدیثیں ہیں کتاب التفسیر چیپٹر میں۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4900 سے لے کر 4907 تک 8 حدیثیں ہیں سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ یہ پوری 8 کی 8 حدیثوں میں جو بخاری کی ہیں، اور اسی کانٹیکسٹ میں یہ آیت نازل ہوئی۔ امام بخاری اس آیت کے کانٹیکسٹ میں وہ ساری حدیثیں لے کے آئے کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے۔ سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 8۔ ہوا یہ تھا کہ ایک غزوے سے نبی علیہ السلام واپس آ رہے تھے، بخاری کے الفاظ ہیں، تو ایک مہاجر اور ایک انصاری کا جھگڑا ہوا، ٹھیک ہے، اور مہاجر نے اپنے ساتھیوں کو بلایا کہ آؤ میری مدد کرو، انصاریوں نے اپنوں کو بلایا، لڑائی شروع ہونے لگی۔ نبی علیہ السلام میں یہ کیا مطلب جاہلیت کی باتیں ہیں، پیچھے ہٹو، وہی جاہلیت والے راگ لاپنے شروع کر دیے جو اسلام سے پہلے لڑتے تھے تم لوگ۔ خیر نبی علیہ السلام کا رعب تھا، ہٹ گئے۔ ہوا کیا، اس موقع پہ اب موقع غنیمت جانا رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے، اس نے پھر انصار کو نا ٹریگر کیا۔ اس نے کہا ہاں ان کو کھلاتے تھے نا تم لوگ، مہاجرین کے لیے بڑی قربانیاں کی، تو دیکھ لو ہماری بلی ہمیں میوں، تو اب ان کا خرچہ پانی بند کرو، تم لوگ ہمارے سے لڑتے ہیں۔ اور اب ہم جب مدینے گئے نا تو عزت والے جو ہیں وہ ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے، اور عزت والے اس نے اپنے آپ کو کہا، اور نبی علیہ السلام ان کی جماعت کو نعوذ باللہ یہ لفظ استعمال کیا۔ ہائے ہائے، یہ زید ابن ارقم نے سن لیا، انہوں نے اپنے چچا سے بیان کیا، نبی علیہ السلام تک بات پہنچی، آپ علیہ السلام نے عبداللہ ابن ابی کو بلایا، ظاہر قانوناً تو صحابی تھا، کلمہ گو تھا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم یا رسول اللہ میں نے تو ایسی بات نہیں کی، آپ نے اس کی قسم کا اعتبار کر لیا۔ اب زید ابن ارقم جو ہیں وہ اندر قلق محسوس کر رہے ہیں کہ حضور نے مجھے جھوٹا سمجھ لیا ہے، وہ گھر میں بیٹھ کے بڑا رو رہے ہیں کہ میں اب کیا، میری کون مطلب میری طرف سے صفائی پیش کرے گا۔ ہائے ہائے، سر صفائی پھر قرآن میں آئی ہے، ہائے 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 ہائے، قیامت تک زید ابن ارقم کی صفائی قرآن میں اللہ نے ڈال دی۔ کیا عظمت ہے۔ اور بخاری میں الفاظ ہیں جب واقعہ ہررا ہوا، سر کربلا ہر جگہ آ جاتی ہے، یہ بخاری میں ان حدیثوں میں الفاظ موجود ہیں کہ جب واقعہ ہررا ہوا، یزید کی فوج نے حرمت مدینہ کو پامال کیا، کیونکہ اہل مدینہ نے حسین ابن علی کی شہادت کے بعد یزید ابن معاویہ کی بیعت توڑ دی تھی، تو واقعہ ہررا میں کئی انصار قتل ہوئے۔ تو انس ابن مالک کہتے ہیں میں بڑا غمگین تھا، تو مجھے زید ابن ارقم نے خط لکھا اور اس نے کہا انس آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حضور نے تو انصار مدینہ اور ان کی اولادوں کے لیے دعائیں کی ہوئی ہیں، آج اگر آل امیہ نے ہم پر ظلم کیا ہے تو ہماری آخرت تو نہیں خراب کر دی نا، دنیا ہی چھینی ہے نا، آخرت تو ہماری ہے نا۔ اور انہی انصار کے بارے میں بخاری مسلم میں آیا تھا، انصار میرے بعد تم پر لوگوں کو ترجیح دی جائے گی، تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملنا۔ ہائے ہائے، اور حوض کوثر پہ کیا ہوگا وہ بھی بخاری مسلم میں ہے، سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان پہ پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ اس میں اصحابی کے بھی الفاظ ہیں، یہ پکڑ کے امتی والی حدیث لے کے آتے ہیں، 8 حدیثیں ہیں بخاری مسلم میں کہ میرے صحابہ میں سے کچھ لوگ آئیں گے، میں ان کو پلانے لگوں گا جب مشروب، تو ان کے میرے درمیان آڑ قائم کر دی جائے گی، اور مجھے کہا جائے گا آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے، انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی۔ اور عبداللہ ابن ابی ملیکہ کے الفاظ ہیں، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں کہ حضور کی وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم پھریں، آمین ثم آمین۔ اس میں بھی الفاظ موجود ہیں۔ تو زید ابن ارقم کا یہ خط حضرت انس بن مالک کے پاس پہنچا، تو انس بن مالک نے وہ خط جب پڑھا نا تو لوگوں نے پوچھا یہ زید کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ زید وہی بچہ ہے جس نے عبداللہ ابن ابی کی شکایت لگائی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی صفائی میں آیات نازل کی ہوئی ہیں، یہ وہ زید ہے جو مجھے خط لکھ رہا ہے۔ اچھا امام بخاری اگر سعودیہ فنڈڈ ہوتے نا تو واقعہ ہررا باقی ساری چیزیں نکال دیتے، صرف اتنا ہی ڈال دیتے، لیکن امام بخاری وہابی نہیں تھے نا، بابی بھی نہیں تھے، علمی کتابی مسلم تھے، انہوں نے سب کچھ بیچ میں ڈالا جو کچھ تھا، آپ جا کے پڑھ لیں۔ 4900 صحیح بخاری میں 4900 سے لے کے 4907 تک، اب تو سب بچے کے ہاتھ میں اینڈرائڈ فون ہے، ڈالیں اسلام 360 میں نہ نکلے مجھے پکڑیں، ہمارے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالا ہوا ہے۔ تو پھر سورۃ المنافقون کی یہ آیت نازل ہوئی۔ سر یہ آیات جو نازل ہوئی نا، آیت نمبر ہے
7 اور 8 سورۃ المنافقون پارہ نمبر 28. ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، وہ کہتے ہیں کہ مت خرچ کیا کرو ان لوگوں پر جو اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ یہ خود ہی اس نبی کو چھوڑ جائیں. جب خرچہ پانی ان کو کیا پتا تھا کہ وہ تمہاری طرح لگے ہوئے تھے؟ انہوں نے تو روکھی سوکھی کھا کے جو ہے وہ نبی کا ساتھ دیا ہے. انہوں نے 13 سال مکی دور میں مارے کھائی ہوئی تھی، ان کو کیا پتا؟ ٹھیک ہے، امیر لوگوں کو کیا پتا ہو سکتا ہے کہ غریب جب دین کے ساتھ جڑتا ہے تو وہ مال کے لیے نہیں جڑتا، وہ تو پہلے ہی فقر کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے کہا زمینوں اور آسمانوں کے خزانے تو اللہ مالک ہے، تم خرچہ پانی. اور سر اللہ تو دیکھ رہا تھا، میں نے رومن اور پرشین امپائر کے آج کے ٹریلینز آف ڈالرز ان کے قدموں میں صحابہ کے ڈالنے ہیں within 17 years. خزانے ڈالے نا، اللہ تو وہ دیکھ رہا تھا، یہ لوگ دیکھ رہے تھے تو چند لوگ ہیں. اللہ بادشاہ ہے خزائن کا آسمان اور زمین کے. وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافقوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آ سکتی. یقولون، یہ کہتے ہیں لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، جب ہم مدینے کی طرف لوٹ کے جائیں گے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو ہم جو عزت والے ہیں ان ذلیلوں کو یہاں سے نکالیں گے. اللہ کا پھر اس پہ غصہ دیکھیں، اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور اس ذلیلوں عزت تو اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے اور مومنین جانثار صحابہ اور اہل بیت کے لیے. وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقوں کی اکثریت اس بات کو سمجھ نہیں سکتی. تو یہ ذلیل کے لفظ کو تو اسپیسیفکلی کنڈیم کیا گیا. چلیں یہ تو لفظ بہت سخت تھا نا. اس سے بڑھ کے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 104. صحابہ کرام حضور کو کہتے تھے راعینا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں، آپ کی بات سمجھ نہیں ریپیٹ کریں. تو یہودی نا جو منافق تھے، اوپر سے کلمہ پڑا ہوا تھا، علیحدہ میں ہوتے تھے نا تو انہوں نے چھیڑ بنائی ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں رائینا، رائینا ہوتا تھا ہمارا چرواہا. وہ کہتے تھے یہ دیکھو اپنے پیغمبر کو یہ کہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے یعنی بھیڑ بکریاں تو پالی ہیں تو، لیکن وہ نیگیٹو، کیونکہ یہ ہے ہی بڑے وہ جس کو کہتے ہیں نا جگت باز تھے. حتتن کہا گیا حنتتن، سمعنا و اطعنا کہا گیا، انہوں نے کہا سمعنا و عصینا. یہاں بھی حضور کے ساتھ مذاق کیا. وہ اللہ نے فرمایا یہ لفظ ہی چھوڑ دو جس میں توہین رسالت آتی ہو. حالانکہ صحابہ کرام کہہ سکتے تھے کہ ہم تو یا اللہ اس نیت سے نہیں کہتے. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، تم آدنا کے بعد یہ لفظ ہی چھوڑ دو، اگرچہ اس کا دوسرا صحیح معنی بھی ہے بغیر بگاڑے ہوئے. وقولوا انظرنا، اور کہا کرو یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائے، ہمارا انتظار کریں. واسمعوا، اور پہلے ہی غور سے سن لیا کرو. ہائے ہائے ہائے، یہ ہے محبوبیت کہ کان کھول کے سنے کرو نا، دوبارہ پوچھنے کی نوبت کیوں آندی ہے؟ سر یہ نبی کا مقام ہے، یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. سورۃ الحجرات کا سٹارٹ کس سے ہو رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے ایمان والو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا نبی علیہ السلام کی آواز سے، تمہارے اعمال بھی حقارت ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، یعنی توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی اگر انجانے میں بھی حضور کی گستاخی ہوگی. نعوذ باللہ من ذالک. اور سر یہ آیت نازل کس کے اوپر ہوئی ہے؟ اس مخلوق کے دو بہترین افراد کے اوپر، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما علیہم السلام. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث موجود ہے 4845 اسی آیت کے شان نزول پہ بخاری میں، اور وہ بھی عبداللہ ابن ابی ملیکہ ہی کہتے ہیں، تابعی کہتے ہیں قریب تھا کہ مخلوق کے دو بہترین افراد برباد ہو جاتے، یعنی ابو بکر اور عمر، جب رسول اللہ کی موجودگی میں انہوں نے آپس میں جھگڑا کرتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند کیا. نبی علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، حضور کی موجودگی میں آپس میں آواز اونچی ہوئی تو اللہ نے کہا برباد ہو جاؤ گے. تو پھر یہ آیات نازل ہوئی کہ اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اعمال برباد ہو جائیں گے. بخاری میں الفاظ ہیں حضرت بکر نے مشورہ دیا یا رسول اللہ اس شخص کو آپ فلاں قبیلے کا امیر بنا دیں، جب کوئی قبیلہ اسلام قبول کرتا تھا. حضرت عمر نے کہا نہیں فلاں بہتر ہے. تو آپس میں جھگڑ پڑے اور حضرت عمر نے کہا کہ ابو بکر تم تو میرے ہر مشورے کی مخالفت کرتے ہو. انہوں نے کہا میرا مخالفت نہیں، میں تو میرا حق ہے کہ میں اپنا مشورہ دوں. اس میں تلخ کلامی آواز بلند ہوگی، حضور کے ساتھ نہیں آپس میں. آیات نازل ہو گئی، اپنی آواز بلند کی، مال برباد ہو جائیں گے. ابو بکر عمر کے ہو جائیں گے تو سر یہ عمران خان صاحب اور اسماعیل دہلوی صاحب اور اعلیٰ حضرت اور اشرفی تھانوی اور پرانے سارے آپ کے بزرگ یہ کس کھاتے میں آتے ہیں سمیت ہمارے؟ کیا اوقات ہے ہماری؟ بخاری کے الفاظ ہیں آگے. عبداللہ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں مجھے عبداللہ ابن زبیر نے جب یہ حدیث بیان کی وہ مجھے کہا کرتے تھے
کہ جب یہ آیات نازل ہوئی اس کے بعد حضرت عمر حضور کے سامنے اتنا آہستہ بولتے تھے کہ آپ کو آواز ہی نہیں آتی تھی، اور آپ کہتے تھے عمر تھوڑا اونچا بولو مجھے آواز نہیں آ رہی. ڈر گئے. جب ڈرے اللہ نے اگلی آیات میں نازل کر دی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں نبی اسلام کی موجودگی میں، ایسے ہی یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا. ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. اور سر یہ آیت آج بھی روضہ شریف کے باہر لکھی ہوئی ہے. نبی اسلام کی مبارک جالیوں کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جس طرح اپنی مبارک زندگی میں. اس لیے وہاں کسی کو آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں. ایون مفتی اعظم سعودیہ نے جو روزہ رسول کی حاضری کا جو یعنی کتابچہ لکھا ہے، اس میں انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ روزہ شریف کے سامنے آپ اونچی آواز میں صلاۃ و سلام بھی نہیں پڑھیں گے. اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جتنا اپنی مبارک زندگی میں. آپ کی یعنی روزہ شریف کی حاضری کے دوران آپ اپنی آوازوں کو بلند نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ بخاری میں حدیث ہے، حضرت عمر نے مسجد نبوی کے اندر ایک جھگڑے کی آواز سنی. دو آؤٹ سائڈر مسلمان تھے، نیو مسلم، وہ آپس میں لڑ رہے. تو انہوں نے کہا اے کون ہو تم لوگ، ادھر آؤ. کدھر سے ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف کے رہنے والے ہیں. انہوں نے کہا اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے میں تمہیں کوڑے لگواتا. تم رسول اللہ کی مسجد میں اپنی آواز کو بلند کر رہے ہو، کیونکہ روزہ شریف بالکل ساتھ تھا، ایڈجسٹنٹ. یعنی یہ احترام تھا. تو اس لیے جس میں ذرا سا بھی گستاخی کا شائبہ ہو فوراً اس کے اوپر توبہ کر لینی چاہیے.